سلیمان علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ، سمندری موتی اور ماں کی فضیلت۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں۔ پیغمبر یعنی خدا کی طرف سے بھیجے گئے نبی جو خدا کا فرمان بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا، پانی اور ستاروں پر حکومت دی تھی۔ تمام مخلوقات سے بات کرتے تھے۔ ان کا ایک تخت تھا جس پر وہ کئی لوگوں کے ساتھ ہوا میں سفر کرتے تھے۔ ان کی حکمرانی ساری دنیا پر تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے وزیر، چرند پرند درند تمام کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر اڑ رہے تھے۔ اتفاق سے جب یہ تخت گہرے سمندر کے اوپر سے گزرنے لگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندر کی طرف دیکھا کہ لہروں میں عجیب سا تلاطم ہے۔ تو حضرت سلیمان نے جنات سے کہا کہ جاؤ معلوم کرو کہ یہ لہروں میں تلاطم کیوں ہے، یہ انیوژول کیوں ہے۔ جنات نے حکم کی تعمیل کی، سمندر میں غوطہ لگایا اور پل بھر میں واپس آ گئے اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، سمندر کے نیچے بہت گہرائی میں بہت بڑا کمرہ نما چمکدار موتی ہے، یعنی اتنا بڑا موتی کہ جس کی وجہ سے سمندر کی لہریں انیوژول ہو رہی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے سننے کے بعد دوبارہ جنات کو حکم دیا کہ دوبارہ جاؤ اور اس بڑے کمرہ نما موتی کو تخت پر لے آؤ۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ بڑا کمرہ نما چمکدار موتی جو چند لمحے پہلے سمندر کی گہرائی میں تھا اب تخت کے اوپر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور دعا کی تو کمرہ نما چمکدار سمندری موتی کا دروازہ کھلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس موتی کے اندر ایک خوبرو نوجوان سجدے میں ہے اور بآواز بلند کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فوراً پوچھا کہ تم فرشتے ہو یا جن ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں انسان ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم نے آخر ایسا کیا کام کیا تھا کہ اللہ نے تمہیں اتنا بڑا رتبہ و فضیلت دی ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے یہ فضیلت میری ماں کی خدمت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اس سے تفصیل پوچھی تو اس نوجوان نے بتایا کہ میری والدہ بڑی ضعیف اور بیمار تھی، میرے پاس سفر کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں میری والدہ کو ساری زندگی اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی، لیکن مرنے سے پہلے میری ماں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، یہ میرا فرما بردار بیٹا ہے، اس نے ہر وقت میرا خیال رکھا ہے، بس اس کا اجر میں تجھ سے یہ مانگتی ہوں کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو یہ سعادت عطا فرمانا کہ میرے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ ہو جو نہ آسمان ہو، جو نہ زمین پر ہو اور جو نہ ہوا میں ہو۔ یہ دعا مانگ کر میری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ چند روز کے بعد جب میں ایک سمندر کے کنارے گھوم رہا تھا تو میں نے سمندر کے کنارے ایک بڑا کمرہ نما سفید موتی دیکھا اور میں اس کے قریب گیا تو اس کا دروازہ کھل گیا۔ میں تجسس کے مارے موتی کے اندر داخل ہوا تو اس میں ایک نور دیکھا اور قدرت الہی سے اس موتی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میں آسمان میں ہوں کہ زمین میں ہوں کہ ہوا میں ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس موتی میں غذا، کھانے پینے کی چیزیں کیسے ملتی ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، جب مجھے بھوک محسوس ہوتی ہے بس دل میں خیال آتا ہے تو اس پتھر پر درخت لگ جاتا ہے اور درخت پر پھل لگ جاتے ہیں اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی جاری ہو جاتا ہے۔ میں وہ پھل کھا لیتا ہوں، وہ پانی پی لیتا ہوں، میری تمام تر ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور درخت اس کے بعد خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے مزید سوال کیا کہ اس بند موتی میں دن اور رات کیسے معلوم کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو یہ سفید پرنور ہو جاتا ہے
غروب آفتاب کے بعد یہ کالا ہو جاتا ہے۔ اس سے میں دن اور رات کے فرق کو پہچان لیتا ہوں۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ اللہ کے حکم سے اس موتی کا دروازہ پھر بند ہو گیا اور موتی پھر ایک بار سمندر کی تہہ میں چلا گیا۔ سبق: ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی خدمت، بالخصوص والدہ کی خدمت، انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ماں بچوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ ماں اگر دعا کر دے تو ہماری تقدیر سنور جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہنا چاہیے۔